گلگت بلتستان یہ جہاں موسم گرما کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور کبھی بلکہ ابھی بھی اور آئندہ بھی گلگت بلتستان ٹورزم کے حوالے سے ہمیشہ پوری پاکستانی قوم کی توجہ لینے میں کامیاب رہا۔ بین الاقوامی توجہات بھی ایک زمانے میں بہت بڑی سطح پر لیا کرتا تھا، اب وہ توجہات کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی رہیں، لیکن اب یہ ٹورزم جو ہے آہستہ آہستہ یہ ٹیررزم کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک خوفناک پہلو بھی ہے، تشریح کی یا تفصیل کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا۔ آیا راچے بیا، جو چیز واضح ہے اس پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاسی حوالے سے بھی تبدیلی آئی، یہ پہلی تبدیلی آئی جو خوشائن نہیں ہوئی۔ تبدیلیاں ہمیشہ خوشائن ہی کہلاتی ہیں، لیکن پہلی دفعہ تبدیلی آئی، لیکن تبدیلی کی جو رفتار ہے بہت زیادہ سست ہے، باوجود اس کے کہ وہاں پر پاکستان کی تقریباً صف اول کی ساری بڑی جماعتوں کے صوبائی چیپٹر کے ذمہ داران اور ان کی شریک جماعتیں ساری شریک ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال اس قدر سستی یا اس قدر سست روی کا شکار ہونا یہ آنے والے وقتوں میں حکومتی وجود کے لیے خطرناک الارم بن سکتے ہیں، جس کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وقت پھر کسی اوپر انگلی اٹھانا یا کسی کو اس کو باعث کرا دینا یہ مناسب نہیں لگتا۔ کچھ اپنی حرکات ہی کمزوری کا باعث بن رہی ہوں تو پھر کسی کو یہ کہنا کہ آپ بہت میرے خلاف تیز چلے ہو، یہ بات ذرا آکوارڈ سی لگے گی۔ تو لہٰذا اور خاص طور پر ان دنوں میں یہ جو 2-3 ایشوز تو ایسے آئے کہ جس نے گلگت بلتستان کے سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو ابھی تک مخمصے میں ڈالا ہوا ہے۔ جو جماعتیں کل تک جی بی کے وفاق کے ساتھ الیکشن کرانے کی بات کر رہی تھی پیچھے ہٹ رہی ہیں، جو کل تک پیچھے ہٹی ہوئی تھی اب آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو اب یہ کچھ چیزیں جس نے تھوڑا سا مخمصے میں ڈالا ہوا، اور اس مخمصے کی ایک علامتی کے طور پر یہ بات آ رہی ہے کہ یہاں جو حکومت بنی ہے اس میں ان کی مضبوط نمائندگی ہونے کے باوجود ان کی فعالیت کمزور نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی تکلیف دہ ہے۔ اس کا جو خمیازہ ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو میں کہوں گا اس کے بعد پھر آپ حضرات جو بھی پوچھیں، تیسری بات یہ کہ صوبائی حکومت میں شریک ہمارے منتخب نمائندے اور جو وزراء اکرام ہیں ان کی تنقیدی توبوں کا رخ انتظامیہ اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسروں کے خلاف ہوا۔ یہ ان کی اصلاح کے لیے کوئی بات ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کارکردگی دکھانے میں کمزور جا رہے ہیں، کم کارکردگی آپ سے ہو نہیں پا رہی ہے، تو اپنی کمزور کارکردگی پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک روش چل پڑی ہے یہ پہلے بھی چلی ہے، لیکن جب حکومت میں آپ ہوں تو پھر مناسب یہ بنتا ہے اگر حکومتی کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی معزز وزیر کو یا خود حکومت کو ہی وہ اگر ان کے ایڈمنسٹریشن کی ٹیم یا ان کی ٹیم کا سربراہ سے کوئی شکایت بنتی ہے تو ان کو بجائے اسمبلی کے فلور پر ڈسکس کرنے کے ان کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کر بات بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر وہاں کوئی معقول بات بن کے اس کا کوئی رزلٹ سامنے آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا ہے تو آپ کے پاس اور بہت کئی طریقے ہیں جو اپنی بات آپ کہیں سطح پہ بالا سطح پہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چند چیزیں، باقی جو ضمنی چیزیں ہیں وہ تو باتوں میں سوالات جوابات کی روشنی میں آپ نے محسوس کیا تو بات آ جائے گی۔ میں یہ 3-4 باتیں تھیں، اور ایک بات اور یہ بھی ذرا آپ کے تھرو ہو جائے۔ سیاسی جماعتیں اس وقت یعنی پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو یا جے وائی ہو،
وہ تو باقاعدہ حکومت کا حصہ ہیں تینوں جماعتیں. اور پی ٹی آئی کوئی باہر نکل رہا ہے کوئی اندر آ رہا ہے، باہر وہ لیفٹ رائٹ کا سلسلہ کا تو چلتا رہے گا. لیکن جو غیر منتخب لوگوں کو حکومتی سطح پر ایڈجسٹ کرنے کی جو باتیں ہیں تو وہ خالی خول لگ رہا ہے. تو یہ جماعتوں کے انتشار کا باعث بھی بن سکتا ہے یہ چیز ہونا، جیسے کہ ابھی ان دنوں بعد سیاسی جماعتوں اس طرح کے انتشار سے گزر رہی ہیں. اچھا موصف بتائیں کہ ایک حکومت تو بن گئی، تبدیلی آ گئی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کی حکومت ہے اس وقت جو پاکستان کی ہے اور ابھی ایشو حل نہیں ہو رہی، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا تبدیلی آئی لیکن اس کے اثرات سامنے نہیں آئے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دو باتیں ہیں. آپ نے کہا کہ ذمہ داری، جمعیت علماء بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پر ایک ممبر کے ساتھ ہم حکومت میں شریک ہیں. اگر جمعیت علماء کے اکیلے آگے پیچھے ہونے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہے. لیکن اس وقت بجائے تنقیدی توبوں کا رخ کرنے کی بجائے اصلاح پر مجبور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جمعیت علماء اسلام اور یا ان کا جو پارلیمانی نمائندہ ہے یا وزیر ہے وہ اس پر کوشش کر بھی رہے ہیں. اور باقی رہی بات ہے کہ کیا کرنا چاہیے، یہ بات بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں یہ بات اس پس منظر میں کہوں گا، اس وقت حکومتی جماعتیں جو ہیں اپنے اپنے طور پر حکومت میں شامل ہو چکی ہیں، لیکن حکومت میں کوئی ایسا جو مشاورت مضبوط اور فعال مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے اس مشاورت کا فقدان نظر آ رہا ہے. ہر ایک اپنے اپنے تئیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ حکومت بہرحال کمزوری کی طرف جا رہی ہے یا آگے بڑھ نہیں پا رہی ہے یا اس کی کوئی آؤٹ پٹ سامنے نہیں آ رہا. تو اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت میں شریک جماعتیں ہوں یا افراد ہوں، بہرحال ان میں مشاورت کی بڑی حد تک کمی ہے. اس کمی کو دور کیے بغیر حکومت عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہے بھی تو مشکلات ہو سکتی ہیں. اور دوسری وجہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس حکومت نے بہرحال اپنا حکومت تو بنائی، انہوں نے مسجد تو بنائی، پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے بہرحال انہوں نے وہ تو بنائی. حکومت کا ایک 2 سالہ کوئی پروگرام یا کوئی ایجنڈا یا کوئی ان کا ایک اپنا ہدف مقرر کرنا چاہیے تھا. وہ ہدف یعنی ڈسکس کر کے اس کو طے کیے بغیر چل پڑے. یہ نہیں پتا اب یہ کہاں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، گاڑی جا رہی ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے، بلتستان کی طرف جا رہی ہے، آگے کوہستان کی طرف جا رہی ہے، چترال کی طرف جا رہی ہے. بہرحال ہدف طے نہیں ہے ابھی تک. کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ پچھلی حکومت میں تو یہ کمزوریاں تھیں، چلو آپ نے ان کو ہٹا دیا، بہت اچھا کیا. لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کر رہا ہے، یہ چیزیں ابھی تک سامنے نہیں آ رہی ہیں. اب تک تو آ جانا چاہیے. 2 سال کا کل ٹینیور آپ کے پاس ہے تو 2 سال کے تو یہ چیزیں تو ہفتے میں آنے چاہیے. اب تو خیر سے مہینے گزرے ہیں. تو یہ 2 چیزیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور اگر آپ یہ ابھی نہیں کرتے ہیں تو پھر آنے والے 2 سالوں میں پھر یہ دنگا مشتی اور سیاسی کی جو جھگڑے ہیں، کشیدگیاں، یہ کبھی کم کبھی زیادہ ہوں گی. اور خاص طور پر جب ملکی سطح پر الیکشن جب ہوں گے اور جو پارٹیاں وہاں برسر اقتدار آئیں گی، جو بھی کوئی بھی جماعت آئے گی ڈیفینیٹلی، تو اس صورت میں اس کے زبردست قسم کے اچھے برے اثرات جی بی کی حکومت پہ پڑیں گے. مطلب مولانا اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت حکمران کر رہے ہیں یا بیوروکریسی کر رہی ہے؟ جبکہ حکومتی بینچوں سے بھی اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ حکومتی کارکردگی نہیں ہے اور بیوروکریسی جو ہے وہ پابندی سنتی نہیں ہے. خیر یہ بات تو میں نے اپنی باتوں میں بھی کہی. اگر انتظامیہ جو انویسٹیشن ہوتی ہے یہ بیسیکلی منتخب حکومت کو سہولت دینے کے لیے یہ موجود ہوتی ہے. پہلے کوئی اور کسی اور کی حکومت تھی تو ان کو سہولت دیتے رہے، اور ابھی کسی اور کی حکومت ہے تو ان کو سہولت دیتے رہے. آئندہ کوئی اور ہوگا اس کو سہولت دیں گے. اب جن کو سہولت دی جاتی ہے ان کا ویژن، ان کا ہدف کلیئر ہونا چاہیے. ان کا ہدف کلیئر ہوگا اور اسی بات کے اندر رہتے ہوئے آپ بات کریں. جہاں بات مانیں گے نہیں مانیں گے تو پھر آپ ان کو کنوینس کریں گے، مانیں گے، پھر کسی اور ترتیب سے بات کریں گے. بہرحال جمہوریت
بار بار سمجھانے سے، بار بار کرنے سے بہتری آتی ہے، اس کو طاقت کے استعمال سے نہیں آتی۔ اگر انتظامی طور پر کوئی انتظامی آفیسر آپ سمجھتے ہیں اتنا طاقتور ہوا تو اس نے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے، اپنے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے جو کام کیا ہے تو آپ اس کو بلا کر کھلے عام شاباش دے دیں۔ نہیں، اگر آپ کے کام میں مداخلت کی ہوئی ہے تو مداخلت پر تو بات ہوگی کہ اس کی مداخلت جرم ہے، لیکن آپ کی کمزوری کی وجہ سے مداخلت ملی ہے نا، کسی کو یہ ہمت ملی ہے، تو آپ اپنی کمزوری پر بھی بات کریں نا۔ اس وقت گلگت بلتستان پچھلے 2 مہینوں میں جن حالات کے زد میں رہا، تو جب اب دیکھا کہ صوبائی حکومت یہاں موجود تھی، کچھ نہیں کر سکی، نہ کسی کو کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، نہ کسی کو یہ کہا کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، نہ قانون کو حرکت میں آنے دیا، تو ایسے میں اگر آپ نے نہیں کیا تو ملکی سطح کے بڑے بڑے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور اکابر اور شیوخ کو بلایا گیا، ان کی خدمات لی گئی، ان کو سلام کہ وہ آئے، ورنہ گلگت بلتستان میں ایسے علماء موجود ہی تھے۔ تو یہ کام تو صوبائی حکومت کا تھا نا۔ ابھی کئی وزراء رو رہے ہیں کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں کیا۔ بھائی یہ تو آپ کسی یتیموں کی کوئی سکول تو نہیں کھولا ہے، حکومت ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ ڈلڈے سے یا تو حق کو حق کہیں اور صاف بات کو صاف بات کہنے کریں گلشن میں، اور آپ بند کمروں میں کوئی اور بات ہوتی ہے اور میڈیا کے سامنے کوئی اور بات ہو، تو ظاہر بات ہے جب 2 رخی پالیسیاں بنائیں گے حکومتیں کمزور ہی ہوں گی۔ اس وقت ہم اس حالت سے گزرے ہیں۔ مولانا صاحب اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی یہاں پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں تھے وہ کا ایک موقف تھا کہ گلگت بلتستان کا الیکشن بھی وفاق کے ساتھ ہونا چاہیے، اور چونکہ وفاق میں الیکشن کا اعلان کیا ہے کہ جنوری میں الیکشن ہو رہی، یہاں کی بھی حکومت یہ ہے کہ حکومت ہے بھی لیکن نظر بھی نہیں آ رہی، تو اس صورت میں پھر کوئی ڈیمانڈ ہوگی آپ کی طرف سے کہ گلگت بلتستان میں ایک سسٹینیبل حکومت، ایک پائیدار حکومت کے لیے یہاں پر بھی الیکشن ہوتا ہے کہ وفاق کے ساتھ ایک آپ ذرا اس بات کو پہلے لے لینا کہ جو پی ڈی ایم پلس جماعتیں تھیں یہاں پہ، ملکی سطح پر بھی یہ اختلافات ہیں، ملکی سطح پر بھی ان جماعتوں کے اپنے جو اہداف تھے ان میں بہرحال اختلاف تھا، لیکن بڑی سطح پر قیادت اکٹھی ہو گئی اور وہاں مرکزی کردار جو ہے تحریک چلانے کے حوالے سے وہ جمعیت علماء کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہا، یہ تو اس میں تو کوئی دلیل کی وہ نہیں، لیکن اس میں جہاں مسلم لیگ تھی، جہاں پیپلز پارٹی تھی، جہاں اور قوم پرست جماعتیں اور جماعتیں تھیں بہت ساری، تو ان کے آپس میں ہم آہنگی کی طرف لانے میں ٹائم لگا، لیکن آگے سب کے سب۔ تو گلگت بلتستان میں کل 3 جماعتیں تھیں، تو یہاں پر جو شریک جماعتیں تھیں تو انہوں نے روز اول سے اس میں کمی یعنی آپ غیر فعالیت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے جو خمیازہ بھگتنا پڑا 2 محلوں پر تو بھگتنا پڑا، اب آگے بھگتنے کا تو وقت نہیں ہے، اب آگے اس پر ضرب لگنے کا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے جب یہاں سی ایم کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کے آپس میں مشاورت ہونی چاہیے تھی، اور مضبوط قسم کی مشاورت، اس کی کمی رہی۔ وجہ جو بھی بنے ہیں میں اس پہ نہیں جاتا، ایک اس نے ان کو اپنے وزیر اعلیٰ منتخب کرانے میں رکاوٹ بنی، یہ چیز مشاورت جو ہے آپس میں قریب نہیں ہے۔ اور دوسری جو ان کو دقت اٹھانی پڑی وہ استور کے الیکشن میں، یعنی اگر یہ پی ڈی ایم پلس پارٹیاں اکٹھے اگر مشاورت کر لیتے کوئی نہ کوئی حل بہتر نکل سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے انتشار کی بات نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے یہ جس جمعیت علماء اسلام نے ملکی سطح پر ان کے قائدین نے، مرکزی قیادت نے سب کو عمران خان کے اس سیاسی فتنے سے، مذہبی فتنے سے، ملک کے لیے فتنے سے نکالنے میں جو قائدانہ کردار ادا کیا، اس پی ڈی ایم کے اندر شریک دوسری جماعتوں نے یہاں پر بہرحال اس طرح کے فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا، جو کہ میرے خیال میں آزمائشوں کا باعث بنی ہے۔ اور آنے والے وقتوں میں جو آپ نے بات کی، جو مرکز کے ساتھ الیکشن کی بات، میں نے اشارہ کیا آپ کو کہ ابھی آپ نے حکومت تبدیل کر کے آپ نئی حکومت قائم کی ہے، اگر آپ نے ابھی مشاورت کو مضبوط نہیں کیا حکومتی سطح پہ تو اس کے اثرات یہ ہوں گے آنے والے وقتوں میں، اگلے 5-6 مہینوں کے اندر جب ملک میں الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن، اور ان الیکشن کے نتیجے میں جو بھی جماعت، جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے گی تو اس کے لیے، اس کی پارٹی کے لیے صوبائی چیپٹر کے اچھے اثرات اور دیگر جماعتوں کے لیے برے اثرات، اور اس کے براہ راست قومی اعضاء صوبائی حکومت کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ مشکلات نظر آ رہی ہے، اور یہ چونکہ یہ باتیں زیر زمین ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، زیر زمین یہ باتیں ہیں، اور جیسے جیسے مرکزی الیکشن قریب آئیں گے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ اثرات پڑیں گے۔ اور جو مرکز کے ساتھ الیکشن کی بات ہے تو میں نے شروع میں اپنے باتوں میں یہ کہی بات کہ کچھ جماعتوں کو
پہلے جلدی تھی کہ مرکز کے ساتھ GB کے بھی الیکشن مرکز کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کچھ جماعتوں کو تھا کہ نہیں، JY کا ایک نقطہ واضح تھا کہ نہیں، مرکز کے ساتھ الیکشن ہونا خواہش اچھی خواہش ہے، لیکن اس اچھی خواہش کے امکانات نہیں ہیں، اس لیے کہ وفاق میں جو حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت مشکلات کا باعث ہوتی ہے کہ گلگت بلتستان اور AJK میں ان کے مخالف سمت کی حکومت قائم ہو، تو یہ چیز جو ہے ملکی سطح پر مشکلات پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں، جیسے کہ اس وقت ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جو ستار بھائی نے اشارہ بھی کیا، میں آپ کو اس پر تفصیل کے طور پر بتاؤں گا۔ 3 جماعتیں ہیں گلگت کے اندر، PTI، نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف تو واضح ہے مرکز کے ساتھ انتخابات کے حوالے سے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ 3 رکاوٹ بن گئے مرکز کے ساتھ انتخابات کے حوالے، پہلے ان کا مطالبہ تھا، اب نہیں ہے۔ آپ بات پوری کریں۔ تو سپریم اپیلیٹ کورٹ میں آپ لوگوں نے جسٹس شکیل احمد کو، جب وہ چیف جسٹس تھے، تمام جماعتوں نے لکھ کے دے دیا کہ گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہے وہ مرکز کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اب کیا ہو گیا کہ سارے جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں بشمول جمعیت علماء اسلام؟ جمعیت علماء اسلام نے جسٹس شکیل صاحب جو ہمارے گلگت بلتستان کے اساتذہ ہیں، بہت زرک دماغ ہیں، اس وقت بھی ہم نے جو موقف دیا وہ اسی پر ہم کہیں گے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، باقی جماعتوں سے آپ پوچھ لیں کہ اس وقت آپ نے کوئی اور موقف دیا، آج کوئی اور موقف لے کے بیٹھے ہیں، یہ جس جماعتوں نے یہ ایسا کیا ہے آپ کے علم میں ہے تو ان جماعتوں سے پوچھ لیں تو وہ بتائیں گے کہ ایسا کیوں کیا، اس وقت کیوں دیا، آپ کیوں پچھڑ رہے ہیں۔ وہ سب آپ نے کہا کہ BJP کی جب یہاں پر حکومت تبدیلی آ رہی تھی، BJP کے آپس میں BJP نے حکومت نہیں بنائی ہے، وزیر اعلیٰ BJP نے نہیں رہے تھے، کون لے کے آیا ہے حکومت، کس نے بنائی ہے؟ کیا کوئی ہائیبرڈ حکومت ہے؟ ویسے اس کا جواب لطیفانہ دیں گے، ہر بات کو اتنی سنجیدگی میں یعنی سنجیدگی میں ڈوب کر یعنی اتنے آگے سنجیدگی ملک سطح پہ دکھایا جاتا تو آج یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ یہ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ چلو آج کی دریافت کے ذریعے یہ بات باہر بھی آ جائے گی، بلوچستان میں پچھلے 5 سالوں میں باپ کی حکومت رہی ہے، تو گلگت بلتستان میں اس وقت ماں کی حکومت ہے۔ ماں مطلب یعنی ظاہر بات ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اب ماں کی حکومت، ماں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو آگے کیا تو پیپلز پارٹی نے کہا ہم ماں کے نافرمان تو نہیں ہیں، وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ نون نے کہا یار ہم سے زیادہ ان کے وفادار کون ہیں؟ پھر JY ایک مذہبی جماعت ہو کر وہ کیوں پیچھے رہے، وہ بھی ماں کی نافرمانی کرنے کے تیار نہیں تھی، اور کچھ ادھر کے پہلے سے نافرمان جو لوگ تھے انہوں نے کہا یار ہم ایسے ہی مفت میں الزام لگا، ہم بھی فرمانبرداری کے دار ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، ایک کل پرسوں آیا، ایک اگلے ہفتے شاید آ جائے، تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں ماں کی حکومت ہے، اور سب مل کے ماں کو مضبوط کرنے کے بجائے ماں میں شریک تھے ماں کے ساتھ، لیکن ماں کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہاں پر اعتراضات بھی ہیں، اور اب تو اعتراضات کھل کے آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اب آپ نے اتنا کیا اپنے گھر آس پاس بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ماں کے خلاف بولنے کی ہمت دی ہے، تو یہ چیزیں بھی یہ خطرناک بات ہے۔ مولانا صاحب، ویسے ایک بات آپ کی بات اچھی ہوئی تھی کہ یہ جو ماں کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں یا باپ کی حکومت ہے، جیسے یہ ابھی جو PTI صوبائی حکومت کی صورتحال ہے کہ PTI کے جو گروپ سے ایک ہو کر ابھی ایک آیا ہے، کچھ دنوں بعد دوسرے آئیں گے، یہ آ رہے ہیں، تو گلبت صاحب کہیں ان کے ساتھ مرور کھانا ملا تو نہیں ہے، مرور کھانا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہیں اپنے مدر پارٹی کو دوبارہ اندر حکومت میں ان کر رہے ہیں، اور جیسے پیپلز پارٹی JY کرنے کی ایسی پالیسی تو ضرور نہیں آخری جملہ کیا کہا؟ مدر پارٹی مینس PTI نہیں، گلبر کی مدر پارٹی JY ہے۔ نہیں، ابھی تو آگ کیا نہیں آگ نہیں، گلبر کو آپ نے آگ نہیں کی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہیں دوبارہ PTI ایسا نہیں، ایسا ہے جمع کر رہا ہے PTI کو یار، گلبر کو جمع کرنے کا ٹاسک نہیں ملا ہے، اس کے الٹ ملا ہے کیا ملا ہے؟ یار، بس اس کو اکٹھے کرنے کا ٹاسک نہیں ملا ہے نا، الٹ کرنے کا ملا ہے، الٹ کرنے کا؟ ظاہر بات ہے۔ پھر کل ایک جو مجرم ایک وزیر نے حلف لیا، اس نے کہا کہ تعلق لے رہے گا، میں آیا ہوں۔ نہیں اس نے ایک جملہ اس نے کہا کہ میں آزاد بنیادوں پہ آ رہا ہوں، اور یہ شرم کے مارے رسماً ان کے برائی بیان نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ یہ شرکت ہی ان سے اظہار ناراضگی ہے۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ میرا تعلق PTI کے ساتھ تھا، ہے اور رہے۔ بہرحال دیکھو PTI کا تو کہا مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات کو کوٹ کیا جائے تو بہرحال اچھا لگے گا۔ کل ڈاکٹر دانش کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آنے والے حالات میں کیا PTI آپ کے اتحادی جماعت بن سکتی ہے؟ تو اس وقت مولانا صاحب نے کہا اتحادی تو کیا پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے ہمارے اتحاد کے۔ تو اور اس وقت ایک بات آپ کو بتائیں، اب PTI کے جو دوست ہیں وہ بھی تو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا یار، گلگت بلتستان کی ایک بات کا عرض کروں، یہ سنجیدہ بات ہے، آنے والے دنوں میں
لوگ مختلف جماعتوں سے نقل مکانی کر کے دوسری جماعتوں کی طرف جائیں گے. یہ چیزیں چل رہی ہیں ابھی اس وقت، باتیں چل رہی ہیں. تو جو بڑی جماعتوں کے پاس زیادہ جائیں گی تو چھوٹی جماعتوں کے پاس کم آئیں گی. اب مثال کے طور پر چھوٹی جماعتوں میں JY ہے، یہاں پر اسلامی تحریک ہے، وحدت المسلمین ہے جو اس وقت فیلڈ میں ہیں. اس کے علاوہ بھی جماعتیں ہو سکتی ہیں، جیسے جماعت اسلامی بھی ہے، لیکن چونکہ وہ اس وقت پارلیمانی اس کیمپ میں نہیں ہیں تو وہاں سے PTI کے لوگ ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر ایک حصے میں کچھ نہ کچھ آئے گا. یہ امکانات بظاہر آنے والے الیکشن تک نظر آ رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر، اسٹور الیکشن کے بعد تو لگتا ہے ایسا ہے کہ ملکی الیکشن کے پیچھے جائیں گے، کیونکہ اسٹور میں جس طریقے سے PTI نے شکست دی ہے، کیا نہیں سمجھتے کہ آپ سارے PTI میں چلے گئے؟ دیکھیں خیر وہ اتنا برا دن پاکستان میں آیا بھی نہیں ہے کہ سب کے سب PTI میں جائیں. البتہ یہ ہے یعنی دو جگہوں میں ہم باقاعدہ گفتگو سے پہلے ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے. PTI کے جو کیفیت ہے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون ورسس PTI ہے اس وقت. آپ ذہن میں رکھیں جو مقابلہ ہے جو نظر آ رہا ہے، اور جو KPK میں ہے JY ورسس PTI ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ پنجاب ہی بڑا ہوا ہے تو اس میں PTI ختم نہیں ہوئی. PTI میں انتشار ہے اس وقت، اور یہ انتشار ان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. 9 مئی کو جو انہوں نے بدعمالیوں کا ایک بوجھ پاکستان پہ لادا تھا نا، اس کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے. تو ان کے یہ گناہ وہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملی ہے. باقی جو آخرت کے ہیں تو اللہ پاک یعنی جو سب PTI پر تو ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. PTI کے جو مرکزی قائد ہیں ان پر ہمارے قائدین نے ایک بات کی ہے، وہ بات شروع میں کہی تھی اسی پر ہے. باقی PTI کا ایک سلسلہ ہے، یہاں انتشار ہے، اور یہ انتشار جو ہے آنے والے وقتوں میں کس طرف جائے گا، ان کو مزید مضبوط کرے گا یا مزید جو ہے کمزوریوں کا باعث بنے گا، یہ تو داغستہ میدان. ہمیں سب کو کہ آخر سوال سنا تو یہ جو گلگت بلتستان میں گزشتہ ایک عرصے سے پرامن ماحول تھا، اچھا ماحول رہا، کی حکومت ہوئی، یہ اس سے PTI کے گزشتہ 2-2.5 سالوں میں ایک اچھا ماحول رہا، پرامن رہا حالات. یہ اچانک یہ دو حضرات کو کیا ہوا تھا؟ کیا ان کو بھی کہیں بات کی سرپرستی تو نہیں تھی کہ ایک دم ان لوگوں نے سے کر کے حالات خراب کر دیا؟ ہاں، تو یہ حالات خراب کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ اس ہاتھ تو کسی کا نہیں لگتا، ان کی اپنی زبانیں تھیں. حالات نہیں ہاتھ کسی کا نہیں پتا، لیکن ان کی زبانیں تھیں. بہرحال یہ تشویشناک بات یہ تھی، اس تشویش پر باتیں ہو چکی ہیں، لیکن مجھے اس پورے پس منظر نامے میں صوبائی حکومت کا بہت جاندار کردار، اتنی ساری جماعتیں شریک تھیں اس میں. مطلب یعنی آپ دیکھو کہ ہر طرف سے مضبوط نمائندگی تھی. اس کے باوجود اگر کوئی یعنی قانون پر عمل درآمد کرانے میں اگر سستی کا مظاہرہ کیا تو وہ صوبائی حکومت ہے. اور صوبائی حکومت نے بہرحال یعنی اتنے مضبوط اتحاد کے باوجود تو ان کو قانون پر عمل درآمد کرانا چاہیے تھا، نہیں کرا سکے. اور اس چیز نے لوگوں کو سیاسی حکومت اور سیاسی لوگوں سے تھوڑا سا مستغنی کر دیا، اور یہ خطرناک چیز ہے. جب سیاسی جماعتیں ہیں، جب سیاسی جماعتوں پر مشتمل حکومت ایسے مشکل اور کڑے وقت میں کوئی بھرپور فیصلہ نہیں کر سکتی، اور وہاں قانون کی ریٹ کو وہ چیلنج کرنے والوں کو ان کو قانون پر عمل درآمد نہیں کرا پاتی ہیں، تو پھر عوام اس حکومت سے لاتعلق ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ موت کے مترادف ہے جب عوام ان سے لاتعلق ہو جائے. کیا نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ کے تمام تجزیوں باتوں سے کہ آنے والے 3-4 مہینوں میں پھر دوبارہ سے کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں 3-4 مہینے تو نہیں، 8 مہینے کر دیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں نا کہ اگر سستی اور عدم مشاورت نہ کرنے کا سلسلہ اور حکومت کا ایک کوئی ہدف مقرر کیے بغیر آگے چلنے کا یہ سلسلہ، تو مرکزی سطح پہ انتخابات کے بعد تو لامحالہ اس کے ہوائیں بہت شدت کے ساتھ پڑیں گی، اور ہمیں اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے. ادراک کریں گے تو اگر یہ حکومت بہتر چل پڑی تو مرکز میں جو حکومت آئے گی آپ کو سپورٹ کرے گی. اگر کمزور انداز میں چلتے رہے تو پھر مرکز میں حکومت تبدیلی الیکشن کے شام تک نتائج آئیں گے نا، اس دن جس دن الیکشن ہوں گے شام تک ہی یہاں تک لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک نیا خاکہ بھی بننا شروع ہو جائے گا.